یا تو فرمایا رحمت میرے لیے لازم ہے، یا فرمایا کہ میری طرف سے بندے کے لیے لعنت لازم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو اتنا زیادہ ہے کہ میری رحمت کا مقابلہ میرا غضب نہیں کر سکتا۔ 99 حصے اللہ کی رحمت کے اور ایک حصہ اللہ کے غضب اور لعنت کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں میں نے اپنے لیے لازم کر رکھی ہیں کہ میرے بندوں میں سے جو میرے بندے یہ کام کریں گے، میرے بتائے ہوئے کام کریں گے، ان پر میں اپنی رحمت کو نازل کروں گا۔ اور فرمایا کہ وہ کام جن سے میں نے منع کیا اور میرے بندے اس کام کو کریں گے تو میں ان پر اپنی لعنت بھیجوں گا۔ بندہ بندے کو کہتا ہے کہ تیرے اوپر لعنت ہو، بڑا سخت جملہ ہے لعنت کا۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھیے گا، لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کے غضب کے قریب ہونا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت سے دور ہونا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی کرم فضل انعام سے دور ہونا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دھتکار کا ملنا، غضب کا ملنا، قہر اور جباریت کا ملنا۔ یہ ہوتا ہے لعنت کا معنی، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ شیطان کا جب واقعہ آیا قرآن پاک کے پہلے پارے میں، اللہ نے جب اس کا جو ہے وہ بیان کیا ہے قصہ کہ کیسے میں نے اس کو حکم دیا کہ تو سجدہ کر حضرت آدم کو، لیکن فابا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، تو اللہ نے اس کے لیے لعنت کا لفظ ارشاد فرمایا کہ تیرے اوپر لعنت ہے۔ کیا مانا؟ کہ تو میری جنت سے، میرے آسمان سے نکل جا، یعنی شیطان پر اللہ کی لعنت پڑی۔ اب جو شیطانی کام کرے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت آتی۔ حدیث مبارکہ میں اور قرآن میں بے شمار آیات ہیں، اللہ نے خود ارشاد فرمائے، رسول اللہ نے خود ارشاد فرمائی ہے، وہ فرمان عالی شان جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، یہ کرنے والا اس پر اللہ کی لعنت، یہ کرنے والا اس پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ تو ان کاموں کی کچھ تفصیل آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کی لعنت سے انسان کو بچنا چاہیے اور اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ کو میں نے پڑھا، حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رحمت مانگتے تھے، غضب اور غصے سے پناہ مانگتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت فرمایا کہ ہر جنتی اللہ کی رحمت کے صدقے جنت میں جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ میں اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر اور صدقات، ان وجوہات کی بنیاد پر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یاد رکھیے، قاری اپنی قرات کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، عالم اپنے علم کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، ولی اپنی ولایت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، غوث، قطب، ابدال اپنے تہجد اور نوافل اور اوابین کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب پھر جنت میں کیسے جائیں گے بھائی؟ تو سنو، اما عائشہ فرماتی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ بندے جب جنت میں جائیں گے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے رحم و کرم سے جنت میں جائیں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جھنگ کے قریب ایک اللہ کا ولی سویا ہوا ہے، اور ولیوں کو ہم مانتے ہیں، ولیوں کی پیروں کی مٹی کو اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، ولیوں کے پاؤں کی جوتی کو
ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن ولی ولی ہونا چاہیے، ایرا غیرہ نتو خیرہ ولی نہیں ہونا چاہیے، بے نمازی ولی نہیں ہونا چاہیے، بے دین ولی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ولی وہ چاہیے جس کا چہرہ سنت رسول اللہ والا. ہمیں ولی وہ چاہیے جس کے دن عبادت میں گزرتے ہوں. ہمیں ولی وہ چاہیے جو اللہ کے گھر کی خدمت میں لگا ہو. ہمیں ولی وہ چاہیے جس کی زیارت کرے تو ہمیں خدا یاد آ جائے. ایسا ولی ہمیں چاہیے. تو ایک ایسا ولی گزرا، بے شمار ولی گزرے. آقا نے فرمایا جب تک میری امت کے اندر ایک بھی غوث اور قطب موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی. قیامت اس وقت آئے گی جب ولی غوث قطب ابدال ختم ہو جائیں، کوئی نہیں رہے گا اللہ کا نام لینے والا. اس وقت آقا نے فرمایا کہ قیامت آئے گی. تو اللہ کا ولی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ آئے. انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا دو چیزیں ہیں اللہ کے بارے میں، جیسے میں نے عرض کی، ایک لعنت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک رحمت اللہ کی طرف سے آتی ہے. لعنت والے کام بھی بتلا دیے، رحمت والے کام بھی بتلا دیے. یہ کرو گے رحمت آئے گی، یہ کرو گے لعنت آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی غضب کے سائے میں آ جائیں، اللہ کی لعنت کے سائے میں آ جائیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ عادل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے عادل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاؤں، میں جہے منہ کالے ہوں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے اللہ کا عدل کبھی نہ مانگنا، کہ اگر اس نے عدل کرنے پہ آیا، میرا رب اپنے عدل و انصاف کرنے پہ آیا، تو شاید میری اور آپ کی ایک نماز بھی ایسی نہیں جو ہمیں بچوا سکے. اگر رب العالمین نے قیامت کے دن اپنا عدل کیا تو پھر ہمیں ہماری ایک روزہ بھی نہیں بچوا سکے گا. اگر اللہ قیامت کے دن اپنے عدل اور انصاف کرنے پہ آیا تو ہم ایک لقمے کا حساب بھی نہیں دے سکیں گے. اگر میرا اللہ اپنے عدل اور انصاف کرنے پہ آیا تو ہم اللہ کے سامنے ایک گھونٹ پانی کا حساب بھی نہیں دے سکیں گے. بس یہی دعا مانگا کرو کہ میرے مولا ہمیں آپ کا عدل و انصاف نہیں چاہیے، وہ بھی برحق ہے، لیکن میرے اللہ ہمیں تو آپ کا فضل اور کرم چاہیے. آپ کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں. وہ رحمت جس رحمت کے بارے میں قرآن کے اندر آیا، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا دنیا والوں میری رحمت اتنا زیادہ کہ میری رحمت کا سوال کیا کرو، وہ کام کرو جس پر میں تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسایا کروں. ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم لعنت کے مستحق بن جاؤ. اب ذرا سنو وہ کام کون سے جس کے کرنے کی وجہ سے مسلمان اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. نمبر ایک، رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر
خود ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، فرمایا اللہ نے یہود پر لعنت فرمائی اور عیسائیوں پر لعنت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کے ولی اور نبی کی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے، یہودیوں نے اور نصارہ نے اللہ کی لعنت حاصل کی وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بنایا۔ قرآن کریم میں اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، فرمایا ان یہودیوں نے اللہ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ کا معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام بیٹا ہے۔ اللہ کا کیا بنایا انہوں نے؟ بیٹا۔ انہوں نے، یہودیوں نے۔ اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائیوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ بنت مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دو کام یہودیوں نے کیے، عیسائیوں نے کیے، ان کے اوپر میں نے لعنت بھیجی۔ کون سے دو کام؟ نمبر ایک، اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو شریک بنایا۔ معلوم ہوا، اچھا مجھے آپ بتائیں کہ ولی کا مقام زیادہ ہوتا ہے کہ نبی کا؟ جی اونچا بولیے گا۔ نبی کا مقام زیادہ۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ اللہ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا۔ ولی کو نہیں، کس کو بنایا؟ نبی کو۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ بھی غلطی پر کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میرے ساتھ نبی کو شریک نہ بناؤ۔ بہاری والوں ذرا مجھے بتاؤ، نبی کو تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا لعنت والا کام ہے، تو ولی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کون سا کام ہوگا؟ یہ بھی لعنت والا بھائی۔ دوسرا میرا آپ سے سوال کہ یہودیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ شروع کر دیا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنے والوں پر اللہ نے کیا بھیجی؟ لعنت بھیجی۔ نبی کا مقام زیادہ یا ولی کا؟ نبی کا زیادہ۔ اب نبی کی قبر پر یہودیوں نے سجدہ کیا تو ان پر لعنت آئی۔ اب کوئی اگر ولی کی قبر پر جا کر سجدہ کرے گا تو بتاؤ رحمت آئے گی یا لعنت آئے گی؟ کوئی اختلافی بات نہیں، محبت والی بات، بہت پیار والی بات۔ قرآن کا ہر مسئلہ پیار والا ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں اتنا مٹھاس نہیں ہے جتنا قرآن میں مٹھاس ہے۔ قرآن کے مسئلے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو جاگ رہے ہیں وہ کہیں ذرا مانتے ہیں، ماننے والے کہو قرآن کا مسئلہ سچا۔ قرآن کا مسئلہ، دنیا کی ہر کتاب غلط ہو سکتی ہے، دنیا کے ہر مسئلے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کے کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کی قبر پر سجدہ کرے اس پر بھی لعنت،
قرآن کہتا ہے جو ولی کی قبر پر سجدہ کرے اس پر بھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنی 9 ازواج کو تبلیغ فرماتے، کسی گھر میں جمع کر لیتے، فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اما عائشہ کے حجرے میں سب کو جمع کیا، سب ازواج مطہرات جمع ہو گئی۔ جمع آج 2 بیویوں والے 2 بیویوں کو جمع کر کے دکھاؤ، لگ پتہ جائے مشکل ہے بھائی، لیکن میرے محبوب نے 9 ازواج مطہرات کو جمع فرمایا ایک ہی حجرے کے اندر۔ میرے محبوب کا یہ مزاج نہیں ہوتا تھا کہ ہر وقت بس سیریس رہنا اور جناب کوئی ہنسی مذاق نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے پیغمبر جب بھی میرے گھر میں تشریف لاتے ہنستے ہوئے تشریف لایا کرتے، مسکراتے ہوئے۔ سوئی گم ہو گئی اماں کی، رات ہو گئی سوئی نہ ملی، فرمایا میں بیٹھ گئی، میں نے کہا چلو میرے آقا تشریف لائیں گے، مسکرائیں گے، دندان مبارک سے روشنی نکلے گی، نور کی کرنیں نکلیں گی۔ فرمایا میرے محبوب جو تشریف لائے، سلام کیا، دندان مبارک کھلے، مسکرایا آقا نے، پھر کیا ہونا تھا؟ فرمایا پورے میرے حجرے کے اندر نور ہی نور آ گیا۔ حضور نور بھی ہیں، سن لیجئے اہل سنت والجماعت کا مسئلہ، حضور نور بھی ہیں لیکن میرے آقا صفات نور والے ہیں، بولنا نور والا، میرے آقا کا دیکھنا نور والا، میرے آقا کی سوچ مبارک نور والی، میرے آقا کے ہاتھ مبارک بولیے نا نور والے، میرے آقا کے قدم مبارک نور والے، میرے آقا کا سینہ مبارک نور والا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہمارے بغلوں کے اندر میل کچیل ہوتی تھی، لیکن رحمت کائنات جب اللہ سے دعا مانگتے تو ہماری طرح یوں نہیں کرتے تھے۔ ہماری دعا کا عالم یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، بس سچ میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہو؟ دعا مانگ، ماشاءاللہ۔ ابھی یہ کون سا طریقہ؟ تو اللہ کے سامنے اور اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں، یہ دعا ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ خدا کی قسم یاد رکھیے غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں یا اللہ ہمارا محتاج ہے؟ بھائی ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو محتاج آدمی کیسے مانگتا ہے؟ آپ کو 1000 کی ضرورت پڑ جائے، مجھے 1000 کی ضرورت پڑ جائے تو مانگنے کے لیے کس طرح جاؤں گا؟ مجھے مہربانی کر دیجیے 1000 کی ضرورت پڑی ہے، میں نے کل تو واپس کرنا، بڑی محبت سے اور ہنستے ہوئے، بڑی منت سے، بڑے جی ادب و احترام عاجزی سے مانگوں گا نا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا 4000 نکال کل واپس کروں گا، لیتا قرضہ اور دیتا دھمکی ہے، یہ کیسی تو قرضہ لے رہا ہے؟ تو مانگنے کے آداب آپ سمجھیے کہ کس طرح مانگا جاتا ہے۔ میرے محبوب کے دعا مانگنے کا انداز دیکھیے، یاد رکھیے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جنگ بدر کے اندر اپنے محبوب کو رب العالمین سے مانگتے ہوئے دیکھا، اور میرے آقا نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اوپر، آپ بھی ذرا سب ایک بار اٹھائیں، سنت زندہ ہو جائے، یوں میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، رحمت سے بھر دینا، آمین تو کہہ دو۔ یوں میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جو میں بات بتلانا چاہتا تھا، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور کے بغل ظاہر ہوئے اور بغلوں پر کوئی بال نہیں نظر آیا، کوئی میل نظر نہیں آئی، نور ہی نور نظر آیا۔ میرے آقا نور ہے، میرے آقا کا صفات سارے کے سارے نور، لیکن ذات میرے آقا کی بشر ہے، میرے آقا انسان، بشر کا معنی انسان ہے، میرے آقا انسان، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور جگہ پہ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا، اور بندہ نور نہیں ہوتا،
بندہ بشر ہوتا ہے. حضور نور ہیں، سب کہو حضور نور ہیں لیکن صفات نور والے. حضور بشر ہیں، ذات بشر والی. کہ ماں بشر ہے اما آمنہ، باپ بشر ہے حضرت عبداللہ. آقا کا خاندان بشر والا، حضور کی ذات بشر لیکن صفات نور نہیں. صرف نور نہیں، اگلا جملہ یاد کرو بہاری والو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. حضور صرف نور نہیں بلکہ نور علی نور، نور علی نور ہے میرے آقا. تو میں نے آپ کو پہلا مسئلہ یہ سمجھایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرے یا ولی کی قبر پر سجدہ کرے اس پر بھی اللہ لعنت بھیج دے. مسئلہ یاد ہے؟ لعنت والی کون کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے لعنت آتی ہے؟ اب دوسری وجہ سنیے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر بھی اللہ اپنی لعنت نازل کرتے ہیں. تکلیف اللہ کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے، آقا نے فرمایا میرے اللہ نے خود کہا کہ یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم انسان یؤذینی مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ کو انسان تکلیف دیتا ہے. انسان ہو کے کس کو تکلیف دے رہا ہے؟ اللہ کو. اللہ وہ کیسے؟ کب آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا اس وقت جب یسب الدہر، جب انسان ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، کسی دن کو منحوس کہتا ہے، کسی مہینے کو منحوس کہتا ہے. آج کل سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو میسج آ رہے ہیں دن رات، سفر کے مہینے کو منحوس کہا گیا. معاذ اللہ سفر کے مہینے میں شادی نہ ہو، سفر کے مہینے، میں نے کہا سفر کے مہینے میں شادی نہ ہو، اللہ کرے تیری پورا سال شادی ہو، تو ایسے ہی جا بغیر ہو. اللہ کے بندو یہ بالکل واضح حدیث ہے بخاری شریف کی. آقا نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے جو زمانے کو یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، دن کو گالی دیتا ہے، دن کو منحوس کہتا ہے، مہینے کو منحوس کہتا ہے. بعض لوگوں نے گزشتہ مہینے محرم الحرام میں کہا کہ جی محرم میں شادی نہ کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ شہادت کا واقعہ جو اس میں پیش آیا. میں نے کہا امام حسین کا مقام زیادہ ہے یا امام حسین کے نانا امام الانبیاء کا مقام زیادہ ہے؟ تو سب نے کہا آپ کے نزدیک کیا ہے کہ امام حسین کا مقام زیادہ ہے یا امام حسین کے نانا امام الانبیاء کا مقام زیادہ ہے؟ بولتے نہیں آپ. اللہ جو بولے اس کی زبان کو کبھی فالج نہ ہو. امام الانبیاء کا مقام امام حسین سے زیادہ ہے کہ وہ نبیوں نبوت والے امام حسین صحابی، میرے آقا ختم نبوت کے تاجدار، میرے محبوب کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ اب بولتے نہیں ماشاءاللہ. ربیع الاول بھی کہہ دو اور 12 ربیع الاول بھی کہہ دو. حوالے کا ذمہ دار بیٹھا ہوں، پانی پر لکیر کھینچنے کا عادی نہیں ہوں، پتھر پر لکیر کھینچتا ہوں. حوالے کا میں دکھاؤں گا حوالہ. 12 ربیع الاول کہو نا، 12 ربیع الاول صحابہ کا اجماع، ائمہ مجتہدین کا اجماع، اولیاء کا اجماع کہ میرے محبوب جب دنیا سے گئے تو تاریخ بھی 12 مہینہ بھی ربیع الاول کا. میں نے کہا محترم محرم میں شادی نہ کریں کیونکہ واقعہ کربلا پیش آیا، امت محمدیہ کا دل زخمی ہوا. ہر مسلمان واقعہ کربلا کو پڑھنے کے بعد آپ دیدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے. مانتا ہوں حسینی غمگین ہو جاتے ہیں، ہر سچا حسینی دکھ میں آ جاتا ہے واقعہ کربلا سن کر، میں مانتا ہوں. لیکن
میں جب نبی کے وفات کو بیان کرتا ہوں تو پھر مجھے واقعہ کربلا بھی بھول جاتا ہے۔ جب میں یہ بتاؤں اپنے معزز سامعین کو، نبی کے عاشقوں کو، کہ یہاں تو امام حسین دنیا سے گئے، لیکن وہ بھی وقت تھا جب امام الانبیاء دنیا سے جا رہے تھے، جب امام الانبیاء نے دنیا سے پردہ فرمایا، جب امام الانبیاء کی بیٹی روتی ہوئی نظر آئی، جب امام الانبیاء کے صحابہ چیخوں میں پکاروں میں نظر آئے، روتے ہوئے نظر آئے، رب کعبہ کی قسم بہاری والوں، امام الانبیاء کی جب وفات ہوئی، میں نے دیکھا، میں نے کتابوں میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، صرف انسان نہیں، صرف صحابہ نہیں، صرف ازواج مطہرات نہیں رو رہی، صرف نبی کی بیٹی نہیں رو رہی، جو رو رو کے یہ کہتی ہے صبت علیہ، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ سن لیالیا۔ اللہ فرمایا دنیا والوں، میرا ابا محمد الرسول اللہ، درود پڑھنے والی زبان کو کبھی فالج نہیں ہوگا، سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اماں فاطمہ الزہرا جن کی شان میں نے گزشتہ 3 جمعے سنائی ہے، وہ میری اماں فاطمہ الزہرا کہتی ہے جب میرا ابا مجھ سے جدا ہوا، فرمایا میرے دل پر اتنے غم آئے، اتنے دکھ آئے کہ اگر میں ان دکھوں کو سورج پر ڈال دوں تو وہ بھی سیاہ ہو جائے گا۔ اتنا میرے اوپر غم آئے ابے کی جدائی کے۔ یہ صرف ابا تو نہیں بہاری والوں، یہ تو امام الانبیاء بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، سید الاولین بھی ہے، سید الاخرین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، اور بیٹی بھی کوئی عام بیٹی تو نہیں نا، فاطمہ الزہرا ہے۔ آج بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، آپ ذرا پوچھئے، ذرا آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں، جب باپ جدا ہوتا ہے نا بیٹیوں سے، بیٹوں سے، تو میں نے دیکھا بیٹے اتنا نہیں روتے جتنا بیٹیاں تڑپتی نظر آتی ہیں۔ بیٹوں کے دل میں محبت کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن بہاری والوں، آج جس بیٹی کو تو نے اور میں نے وراثت سے محروم کیا، یہ بیٹی تیری میت پر تڑپتی نظر آتی ہے، ذرا کچھ تو خیال کرنا۔ اماں فاطمہ فرماتی ہیں میرے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے جب میرے ابا مجھ سے جدا ہونے لگے۔ اماں فاطمہ کی شان میں ایک کلام یاد آیا، اگر کہو تو سنا دوں۔ سبحان اللہ، بہت آہستہ کہتے ہو، ذرا اونچی کہیے۔ کیا لکھتے ہیں اللہ والا محبت کے انداز میں کہ جو رحمتاں کی چھائے حسنین دیو مائے، جو بیٹی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت بن کے آتی ہے۔ لکھنے والے نے کیا کہا کہ جو رحمتاں بچھائے حسنین دیو مائے، جو رحمتاں بچھائے حسنین دیو مائے، جنت بھی جس دن آئے، جنت بھی جس دن آئے حسنین دیو مائے۔ اور اس ماں کا نام بھی لے لیجئے، اس ماں کا نام کیا ہے جو حسنین کی ماں ہے؟ اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اماں فاطمہ الزہرا، جس کے بارے میں کیا لکھا؟ میرا دین ہے محمد، ایمان ہے محمد، میرا دین ہے محمد، ایمان ہے محمد، خود دین دی میں لکھیا خود جان ہے محمد، ہر جان دی میں لکھیا خود جان ہے محمد،
محمد دی جیڑی جانے حسنین دی مائیں. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ اما فاطمہ فرماتی ہیں جب میرے ابا مجھ سے جدا ہوئے، تاریخ کون سی اونچی بولیے گا، مہینہ ربیع الاول کا، حوالے کا ذمہ دار فتاوی رضویہ اٹھائی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب میرے محبوب کی وفات حسرت آیات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ 12، اونچی بول دیجئے، کوئی کچا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ بھاگنے والے نہیں ہیں، آپ سب بولیے ذرا، متفق کا فیصلہ 12 ربیع الاول میرے محبوب کی وفات. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بہاری والوں، ایک طرف محرم الحرام کا مہینہ جس میں نواسے کی قربانی دی گئی، نواسہ قربان ہوا، ایک ربیع الاول کا مہینہ جس میں نانا دنیا سے گیا، تو نانے کے جانے کا غم امام الانبیاء کے جانے کا غم زیادہ ہے یا امام حسین کے جانے کا غم زیادہ؟ یہاں آپ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں شادی نہ کرو، کہ واقعہ کربلا پیش آیا، دکھ ہر مسلمان کو، ہر حسینی کو دکھ پہنچا. پھر میں نے کہا 12 ربیع الاول، پھر تو ربیع الاول پہ بھی دائرہ لگا دو کہ اس میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں سفر میں شادی نہ کرو، سفر صفر ہے. اللہ اللہ، تو میں نے آپ کو بتلایا اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے جو زمانے کو برا کہتا ہے. ایک بات کہتا ہوں، ناراض نہ ہو، میرے قائد علامہ عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس مرد کلندر کی قبر پر رحمت نازل فرمائے آمین کے. ہزاروں کروڑوں لوگوں کے عقائد کو انہوں نے چھین. وہ کہا کرتے تھے آج کے مسلمان کی حالت تو یہ ہے، ہوا چلے تو ہوا کو گالی دے دیتے ہیں، اگر دن میں چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائیں تو ٹھوکر والے اس چیز کو گالی دے دیتے ہیں. گاڑی کو سلف لگایا، گاڑی نہ چلی، گاڑی کو گالی دے دیتے ہیں. پانی پی رہے تھے، گلاس ہاتھ سے نکل گیا، اس کو گالی دے دیتے ہیں. جانور کو پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ آگے نہیں چلتا تو ہمارے دیہاتی بھائی اس کو گالی دے دیتے ہیں، جانور کو. ارے بھائی اس نے کون سا نقصان کر دیا کہ اس کو گالی؟ اللہ اللہ، یاد رکھیے گا جو زمانے کو گالی دے، مہینے کو گالی دے، دن کو گالی دے، کسی بھی چیز کو زمانے کے اندر گالی دے تو اللہ فرماتے ہیں یؤذینی، اس نے مجھے تکلیف دی ہے. اس نے کیا کی ہے اللہ کو؟ تو اس لیے یہ عقیدہ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، اس میں شادی نہ کرو کہ فلاں دن میں یوں ہو جائے گا، فلاں دن میں یوں. ارے بھائی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات کون ہے؟ سارے طاقتوں کی مالک کون ہے؟ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں ہر چیز میرے اختیار میں ہے، میں جیسے چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں. دن کو گالی نہ دو، مہینے کو گالی نہ دو. دوسرے نمبر پر اللہ کی لعنت اس بندے پر نازل ہوتی ہے جو بندہ زمانے کو کیا کہتا ہے؟ گالی دیتا ہے. دو کام سمجھ آ گئے، پہلا بھی اور دوسرا. اب تیسرے نمبر پر رحمت کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی لعن اللہ، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا جھوٹ بولنے والا اپنی چرچ زبانی سے، اپنی تیز زبانی سے بڑا چلاک بنا پھرتا ہے، لیکن یاد رکھ
कुरान कहता है कि झूठे पर बोल दीजिए, कुछ नहीं होता। कुरान का मसला है और कुरान का मसला दोहराओगे सवाब मिलेगा। झूठे पर, ये मेरा मसला नहीं, दुनिया के किसी मौलवी का मसला नहीं। जितना चालाक बन जा झूठा, जितना चालाक बन जा, लेकिन फिर भी तेरे ऊपर क्या रही लानत। नंबर 4, मेरे आका ने फरमाया उस औरत पर लानत आती है जो औरत अपने जिस्म को गुदवाए। गुदवाने का मतलब क्या है? ये नौजवान भी करते हैं बात। हाँ, मुझे अगले दिन मेरे सामने ये मसला आया। उन्होंने कहा जी हमने इसको, मोहब्बत भी तो कोई बला है ना, ये जब जवानी में ना लगे तो फिर जवान कहते हैं हमारी जवानी मजे ही नहीं हुई। फिर वो क्या होता है कि वो एक दूसरों के नाम लिखवा लेते हैं, पेंसिल से नहीं, तो एक मशीन है उसके जरिए से जिस्म के अंदर ये जल्द चमड़े के नीचे रंग भरवाते हैं। याद रखिएगा, जो आदमी अपने गोश्त के अंदर रंग भरवाएगा, किसी का नाम लिखवाएगा, हाँ कोई डिजाइन बनवाएगा। बाज लोगों ने, मैंने देखा एक बंदे यहाँ पे शेर बनवाया हुआ है और बाज को देखा यहाँ पे, माशाल्लाह, ये नाराज नहीं होना आप हजरात। बाज हमारे जो होते हैं ना सियासी नौजवान, वो बड़ी मोहब्बत में यूं एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं कि उनको कहा जाए नमाज नौज बिल्लाह के दीन के लिए जान दो तो मुश्किल हो जाएगा। और अगर खान साहब के लिए या शरीफ साहब के लिए या किसी के लिए तो माशाल्लाह अव्वल सब में नजर आए। नमाज के लिए अव्वल सब में नजर नहीं आएंगे और सियासी मामलात में अव्वल सब। तो मैंने एक बंदे से पूछा भाई क्यों तूने ये शेर बनवाया? उसने कहा मौलाना साहब मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दामत बरकातहू उनसे बड़ी मोहब्बत है। मैंने पूछा भाई बल्ला क्यों बनवा लिया? कहने लगे इमरान खान साहब दामत बरकातहू से मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे ये तो ऐन शरीयत के खिलाफ है, इस पर तो अल्लाह की लानत नाज़िल हुई है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, मैं हदीस दिखाने का जिम्मेदार बैठा हूं। आका ने फरमाया जो औरत जो मर्द अपने जिस्म के अंदर गुदवाए, गुदवाने का मतलब कि वो डिजाइन बनवाए जल्द के अंदर, गोश्त के अंदर, वो फिर ऐसा बनता है कि मिटता ही नहीं। बाज़ उलमा ने तो यहां तक लिखा कि अगर वो कोई ऐसी चीज है कि जिसका वजूद होता है, मसलन कोई रंग है या कोई जैसे चूना होता है, इस तरह की कोई चीज है, तो फरमाया ऐसे आदमी का ना गुस्ल होता है ना जनाजा होता है। हाँ, बड़ी सख्त वईद है। और बाज़ उलमा ने कहा कि अगर उसके अंदर कोई रंग नहीं है, बस खाली वो कोई पेंसिल है या कोई खाली ऐसी चीज है जिससे वो नक्शा बन जाता है या नाम लिखा जाता है, तो इस पर फिर भी अल्लाह की लानत है। तो 4 चीजें मैंने आपके सामने अर्ज की, जो इंसान के अंदर होंगी तो वो लानत का मुस्तहिक होगा। और अल्लाह की लानत को बर्दाश्त करना आए भाई, शैतान पर अल्लाह की क्या आई थी? लानत आई थी ना। तो आज नहीं, क़यामत तक नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए तो क्या हो गया? लानती बन गया, अल्लाह के गज़ब का हकदार बन गया। जो आदमी ये 4 काम करेगा उस पर भी अल्लाह की लानत आती है। अल्लाह पाक हम सबको इन बुरे कामों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला सबको ऐसे काम करने की तौफीक दे जिनसे अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर आए। तो इंशाअल्लाह अगले जुमे 6 काम बाकी ऐसे कि जिनकी वजह से इंसान पर अल्लाह की लानत आती है, वो इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज करूंगा।